ایک حملہ اور 3 ممالک کا جواب۔ مکہ، جہاں صدیوں سے مسلمان عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن اب یہ شہر ایک ایسے معاہدے کا گواہ بنا جسے کچھ لوگ مشرق وسطیٰ کا نیا دفاعی باب اور کچھ اسلامی نیٹو کی بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ معاہدہ دنیا کی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے؟ 7 اگست 2026 مکہ مکرمہ کے الصفا محل میں 3 رہنما ایک میز کے گرد بیٹھے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف۔ 3 ایسے ممالک جن کی طاقت الگ الگ میدانوں میں نمایاں ہے۔ ایک کے پاس ایٹمی صلاحیت اور تجربہ کار فوج، دوسرے کے پاس جدید ڈرونز، میزائل ٹیکنالوجی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی دفاعی صنعت، اور تیسرے کے پاس خطے کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک معیشت، بے پناہ مالی وسائل اور اسلامی دنیا میں منفرد مذہبی حیثیت۔ اکٹھے ان تینوں ممالک کے پاس 20 لاکھ سے زائد ایکٹیو فوجی اہلکار ہیں۔ ترکی اور سعودی عرب G20 کا حصہ ہیں۔ یہ محض 3 جھنڈے نہیں، یہ ایٹمی صلاحیت، روایتی فوجی طاقت اور عالمی معیشت کا سنگم ہے۔ اور یہی وہ امتزاج ہے جس نے تجزیہ کاروں کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ یہ اتحاد خطے کی سلامتی کا پورا ڈھانچہ تبدیل کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک دستاویز پر دستخط ہوئے۔ اس کا نام رکھا گیا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ، یعنی مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک دستخط ہے یا ایک نئے دور کا اعلان؟ کیا یہ صرف 3 ممالک کے درمیان معمول کا دفاعی تعاون ہے؟ آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ مکہ میں کیا معاہدہ ہوا، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے، اس کی شقیں کیا کہتی ہیں، دنیا اسے کس نظر سے دیکھ رہی ہے، اور کیا واقعی مسلم دنیا کے لیے دفاع کے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ معاہدے کی بنیادی شق سادہ ہے مگر اس کے اثرات گہرے۔ سرکاری موقف کے مطابق اس معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون، مشترکہ فوجی مشقیں، انٹیلیجنس شیئرنگ اور دفاعی صنعت میں اشتراک کو مضبوط بنانا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس میں اجتماعی دفاع کا اصول بھی شامل ہے، یعنی اگر رکن ممالک میں سے کسی ایک پر ملٹری اٹیک ہوتا ہے تو باقی دونوں ممالک اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب مڈل ایسٹ جنگوں، پروکسی تنازعات، ریڈ سی میں کشیدگی اور نئی صف بندیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مگر ایک بات پر تینوں ممالک نے زور دیا کہ یہ معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں، نہ یہ ایٹمی ضمانت دیتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی رسمی مسلم نیٹو ہے۔ الفاظ محتاط تھے مگر دنیا نے ان الفاظ کے پیچھے چھپے پیغام کو نظر انداز نہیں کیا۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان تینوں امریکہ کے روایتی اتحادی ہیں۔ تینوں کے واشنگٹن سے دہائیوں پرانے تعلقات ہیں، مگر یہ تینوں امریکہ کی اجازت لیے بغیر ایک ایسا معاہدہ کر چکے ہیں جو اپنی سلامتی کا فیصلہ خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عالمی تجزیہ کار اسے ایک اہم اشارہ قرار دے رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی علاقائی طاقتیں اب صرف واشنگٹن کی چھتری تلے سکون سے بیٹھنے کو تیار نہیں، وہ اپنا دفاعی ڈھانچہ خود ترتیب دے رہی ہیں۔ یہ امریکہ کے خلاف بغاوت نہیں، مگر یہ امریکہ پر انحصار میں ایک واضح دراڑ ضرور ہے۔ ایران کے لیے یہ معاہدہ ایک نئی الجھن کھڑی کرتا ہے۔ ایک طرف پاکستان، ایران کا ہمسایہ اور اس کے لیے نرم جذبات رکھنے والا ملک، اب سعودی عرب کے ساتھ باضابطہ دفاعی وابستگی میں بن چکا ہے، اسی سعودی عرب کے ساتھ جو ایرانی میزائل حملوں کا براہ راست نشانہ بنا۔ دوسری طرف معاہدے کے حامی بار بار یہ دہراتے رہے کہ یہ کسی ملک کے خلاف نہیں، مگر جیو پولیٹکس میں الفاظ سے زیادہ محل وقوع بولتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب ایران خود اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے قریب ترین ہمسائے کا ایک نئے علاقائی دفاعی بلاک میں شامل ہونا، چاہے وہ بلاک خود کو دفاعی ہی کیوں نہ کہے، تہران کے لیے ایک نیا محاذ ہے جس پر نظر رکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ بھارت کے لیے یہ صرف سفارتی تماشا نہیں، یہ خطے کی طاقت کے توازن میں ایک نیا وین ہے، ایک ایسا وین جس سے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت اب دنیا کے سب سے بڑے آئل ایکسپورٹر اور نیٹو کی دوسری بڑی فوج کے ساتھ باضابطہ دفاعی معاہدے میں بن چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی مسلم نیٹو ہے۔ لفظ مسلم نیٹو اس معاہدے کے اعلان کے ساتھ ہی زبان زدے عام ہو گیا۔
مگر خود پاکستانی حکام نے اس تشبیہ کو مسترد کیا۔ نہ یہ نیٹو جیسا مستقل فوجی کمانڈ ڈھانچہ رکھتا ہے، نہ یہ ایٹمی چھتری کی ضمانت دیتا ہے، اور نہ ہی اس میں وہ درجنوں رکن ممالک شامل ہیں جو نیٹو کی بنیاد ہیں۔ یہ 3 ممالک کا ایک مخصوص، محدود مگر طاقتور معاہدہ ہے۔ مگر یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، آج کا محدود معاہدہ کل ایک وسیع تر اتحاد کی بنیاد بن سکتا ہے؟ کیا مصر، UAE، قطر، عمان یا دیگر مسلم کنٹریز مستقبل میں اس سرکل میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے، بڑے اتحاد ہمیشہ چھوٹے معاہدوں سے جنم لیتے ہیں۔ تو آخر جواب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ یا وہ پہلی اینٹ جس پر مسلم دنیا کے اتحاد کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے؟ یہ اتحاد ابھی نیا ہے، اس کی اصل آزمائش وقت کرے گا جب پہلا حقیقی بحران آئے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ کیا یہ الفاظ محض کاغذ پر رہتے ہیں یا میدان عمل میں بھی ثابت ہوتے ہیں۔ مگر ایک بات یقینی ہے، 7 اگست 2026 کو 3 ایسے ممالک جو طاقت کے لحاظ سے اپنے اپنے میدانوں میں نمایاں ہیں، ایک میز پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی سلامتی کی ضمانت بن گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب